بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی حیات میں پیش آنے والا ہر واقعہ درس عبرت تھا۔ یہ قدرت کی طرف سے دیا جانے والا ایک ناقابل فراموش سبق۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شونزیہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے۔ اسی دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا، کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میدان میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں تشریف فرما ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ وہ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر وہ لاش حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ جنید، اس کا گوشت کھاؤ۔ اجنبی لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مردہ خور نہیں ہوں، پھر اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے، مگر لاش وہیں رکھی رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے لاش کی طرف دیکھا۔ یہ اسی فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا، اور جسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا تھا کہ کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دست طلب دراز کرتا۔ یہ ایک قسم کی غیبت تھی، اور غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اجنبی لوگوں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یہ تو غیبت کی سزا ہے۔ بے شک اس فقیر کی طرف سے میرے دل میں برا خیال گزرا تھا، مگر میرے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی۔ فوراً ہی ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید، تم جس مرتبے کے انسان ہو اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ کسی دوسرے انسان سے عملی طور پر سرزد ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کی، خدایا، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ لاش غائب ہو گئی۔ ایک موقع پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 40 سال تک زہد و تقوی کی زندگی گزارنے کے بعد ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں اپنے مقصود میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس خیال سے مجھ پر سرشاری کی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، یہ آواز میرے ہی دل سے ابھر رہی تھی، جنید، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیرے زنار کا سرا دکھایا دیا جائے۔ زنار اس ڈوری کو کہتے ہیں جسے ہندو کمر اور گردن کے گرد اپنے مذہب کی نشانی کے طور پر ڈالتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آواز سنی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اپنی عبادت پر ناز کرنے والے، تجھے معلوم ہے کہ تو کتنا گمراہ ہے۔ تجھے اپنی توحید پرستی پر غرور ہے، لیکن در حقیقت تو اپنے گلے میں بت پرستوں کی طرح زنار ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا، خداوند، تیرے بندے جنید سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ غیب سے آواز سنائی دی، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تو ابھی تک موجود ہے۔ یہاں موجود ہونے سے مراد یہ کہ بندے نے ابھی تک اپنی ذات کی نفی نہیں کی اور خواہشات نفسانی کی پرستش میں لگا ہوا ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور انتہائی ندامت آمیز لہجے میں کہا، جو وصل کے قابل نہیں ہے اس کی تمام نیکیاں گناہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کی تربیت کے لیے اکثر یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے الفاظ دہرایا کرتے تھے، انسان کی معراج طلب یہ ہے کہ اسے وصال کی نعمت حاصل ہو، اور اگر اسے محبوب کی قربت حاصل نہ ہو تو اس کی ساری کوششیں رائگاں ہیں۔
اردو کے مشہور شاعر عرفان بادیونی نے بھی معرفت کے اس نقطے کو بڑے دلکش پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ہر مدیر کی گلیوں میں پڑے رہتے ہیں جو تیری بزم میں شامل نہیں ہونے پاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور واز کہنے کا حکم ہوا تو صبح حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو پیر و مرشد کو موجود پایا۔ جنید، ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ واز کہا کرو، مگر تم نے ہماری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لیکن اب تو ہمیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے بھی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت و ادب کے ساتھ سر جھکا لیا، پھر نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، میرا خیال تھا کہ میں فصاحت زبان اور بلاغت بیان سے محروم ہوں، اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں لوگ میری بات سننے سے انکار نہ کر دیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری جھجک اور ڈر اپنی جگہ، مگر اب تو تمہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند حاصل ہو گئی ہے۔ بندگان خدا کا ہجوم تمہارا منتظر ہے، خلوت سے مجلس کی طرف آؤ۔ دوسرے دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں حاضر ہوئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حاضرین مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اہل ایمان، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید، ہم تو برسوں سے گوش بر آواز ہیں، مگر آپ کچھ کہتے ہی نہیں۔ حاضرین مجلس میں سے چند معمر افراد نے بغداد کے ایک نوجوان فقیر کی بات سن کر کہا، ہمیں یقین ہے کہ آپ بڑی پرتاثیر گفتگو کریں گے اور لوگوں کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگائیں گے اور مردہ دلوں میں نئی روح پھونکیں گے۔ لوگوں کا یہ انداز پذیرائی دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ دراصل یہ بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی برکت تھی کہ رب تعالیٰ نے واز بیان کرنے سے پہلے ہی سامعین کو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ فرما دیا۔ اسی مختصر سی گفتگو کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کی کبریائی بیان کی، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جذبات عقیدت کا اس طرح اظہار کیا کہ حاضرین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کے موضوع پر تقریر شروع کی تو سننے والے وارفتہ ہو گئے۔ بعض لوگوں پر آپ کے پرسوز لہجے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر مسجد کے فرش پر تڑپنے لگے۔ اپنی پہلی تقریر کے سلسلے میں خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہونٹوں کو جنبش دینے سے پہلے آپ اپنے عجز بیان کا شدید احساس تھا، مگر جب میں نے سامعین کو حد سے زیادہ پرجوش دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ مسجد کے ممبر سے جنید بول رہا ہے اور لوگ اس کے کلام کی تاثیر سے بے خود ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تقریر کے بعد بغداد کے گلی کوچوں میں ایک ہی بات کا شور تھا کہ اس شہر میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جیسا فصیح البیان کوئی دوسرا نہیں۔ قابی کا شمار فرقہ مقتدلہ کے معتبر ائمہ میں ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چند شاگرد قابی کی مجلس میں پہنچے۔ اس وقت قابی بڑے زور و شور کے ساتھ کسی موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حاضرین مجلس نے ان کی تعریف کی۔ قابی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بغداد میں ان کے شیخ کو دیکھا ہے جن کا نام جنید ہے۔ ادیب ان کے پاس الفاظ کی بندش سیکھنے آتے ہیں، فلسفی اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ جنید سے فلسفے کی موشگافیوں کو سمجھ سکیں، اور شعراء اس لیے آتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا عروج دیکھ سکیں۔ اگرچہ قابی مختلف نظریات کے حامل تھے، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ لوگ جو صوفیہ پر کم علمی اور بے خبری کا الزام عائد کرتے ہیں، انہیں قابی کی گواہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔